بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 207 اور آج کی 5ویں قسط اور آخری قسط ہے. آج کے لحاظ سے پیج ہے 173. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس واقعات کا سب ہیڈنگ ہے ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل. یہ شے سرخی ہے اور یہ سبجیکٹ ہے، اور اس کا یہ آج 5ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پیج ہے 173. ناظرین، جس کتاب سے ہم یہ واقعات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تلخی، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے. بعد از نبی رہنمائی امت بے مثل کی جس نے دین کی خدمت. اصحاب آقا میں بالتر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے. سارے صحابہ نبی کے پیارے، سارے صحابہ نبی کے تارے، جو تارا ہر دم گرد کمر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے. آج کا آخری ویلاگ محبت و جان سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع بہ موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب کے حالات کے ضمن میں. تیسری شاہ سرخی اس کی چل رہی ہے اس مین ہیڈنگ کی، احساس ذمہ داری. صحابہ کرام جانتے تھے کہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو طئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفرین ہوں گے. اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. چھوٹی سرخی ایسی، یعنی نمبر 4، چوتھا پوائنٹ اس کا، آخرت پر ایمان. جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا، صحابہ کرام رضی اللہ اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم. اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اپنی زندگی اہم امید و وہیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. 23 سورت ہے اور 60 آیت ہے یہ. اور جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی آج کی 5 قسطیں ہماری کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ انشاءاللہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضری ہوگی. ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی کی، اور یہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے، چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں،
ہے موتیوں کی لڑی صحابہ، یہ کتنے نگینے جڑے ہوئے ہیں، یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے، سلام تم پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔